اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں، جب نبی علیہ السلام بدر سے واپس آئے، فارغ ہوئے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور فدیہ وغیرہ بھی جو اسرا تھے ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیے گئے، اور بس تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو گیا، آرام کرنے کو رہ گئے یہاں مدینے میں۔ تو رب العالمین کی طرف سے آیات نازل ہوئے کہ بنی قنقاع کے یہودیوں کو جو مدینے میں تھے، ان سے بھی ذرا نمٹ لیجئے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف بڑے شرارت کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ ہے کہ دوسرے سال شوال گزر چکا تھا، اور اس کے تھوڑے بعد، شوال کے بعد، نبی علیہ السلام بنی قنقاع کے بازار میں گئے اور ان کو جمع کر کے مخاطب کیا کہ اے مشرکین، اے بنی قنقاع، اے بنی مرسل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کے کتاب میں ہمارے نبوت کے پورے پہچانی ہے، آیات ہے، دلیل ہے، ان کو مان لو، ان پر فکر کرو، اور یہ مخالفت اور چھمی گوئیاں اور یہ شیطانت چھوڑ دو۔ اور مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے بڑے فخر سے اور غرور سے جواب دیا کہ آپ نے بدر میں کامیابی حاصل کی قریشوں پہ، تو آپ اپنے میں سما نہیں رہے ہیں اور بہت بڑا سمجھ رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ کا سیدھا جواب دیا نبی علیہ السلام، ہمارے قبیلے کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہے، ہم ایسے جنگجو ہیں، ایسے ماہر حرب ہے کہ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ تو وہ مہارت سے بے پرواہ اور غیر مہارت قوم سے، قریش سے آپ نے لڑکے ان پر فتح پائی، یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ کا ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، سوچ لو، 2-3 دن سوچ لو، پھر ہم آپ کو پھر بلائیں گے۔
یہاں پر یہ بات ہوئی، نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے گھر کی طرف، صحابہ بھی ساتھ میں تھے بازار سے۔ یہاں یہ بات ہوا کہ خلب سے بنی قنقاع کی بازار میں ایک کنیز لائی گئی تھی۔ کنیز نہیں تھی، بیچاری تھی، عرب کی ایک عورت تھی، مگر غریبی بھی عجیب چیز ہے۔ لوگوں نے ان کو کنیز بنا کر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لایا۔ جب اس بیچاری نے اپنے منہ پورا ڈانپ لیا تھا اور چادر کا وغیرہ دوسری چیز سے بکل لگایا ہوا تھا برقعے کے اوپر، اور جس نے لایا تھا ان کے ساتھ کہ کوئی ان کو خریدے۔ ایک یہودی نے ان کو بولا کہ آ کر کے کہ منہ کھولو، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں منہ نہیں کھولوں گی، یہی میری دوپٹہ میں ہوں، جو ہوں یہ ہوں۔ ان میں ایک یہودی بغیرت بڑھ کر کے ان سے وہ دوپٹہ کھینچا اور پورا سر بال بکھر گئے اور منہ کھل گیا اس کا۔ اتنے میں وہاں ایک مسلمان بھی تھا، کیونکہ یہ عورت مسلمان تھی۔ اگر مسلمان کے صحیح شواہد نہیں ہے تو عرب ضرور تھی، وہ عرب تھی، اور عرب مسلمان جو تھے وہ تو عرب تھے ہی نسلاً۔ حمیت ان کو آئی قوم کی یا عربیت کی۔ وہ بندہ اس یہودی سے جس نے دوپٹہ کھینچا ہوا تھا لڑ پڑا اور جھگڑا ہو گیا۔ دوپٹہ واپس پہنایا لڑکی کو اور بہت جھگڑا ہوا۔ ہوتے ہوتے یہودی بدر جمع ہو گئے اور اس آدمی کو ہی مار ڈالا جس نے اس یہودی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ یہ بات جھگڑے کی خبر جب مسجد نبوی میں پہنچی، لشکر مجاہدین نے ہتھیار اٹھائی اور نبی علیہ السلام بھی ہو لیے ساتھ میں، اور جا کر کے بنی قنقاع کی محاصرہ کیا، پورا گھیرا ڈال دیا ادھر ادھر۔ جب محاصرہ کیا تو یہاں پر یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے حلیف تھے۔ ان کی قوم کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا، حلیفت تھی، حلیف تھے ان کے۔ ان کو خبر ہوئی، عبداللہ بن ابی بن سلول جلدی پہنچ کر کے نبی علیہ السلام کو ترلے کرنے لگے کہ یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجئے، یہ ہمارے خلیف ہے، ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے اور یہ ہمارا بھائی چارے میں ہے، خلیفت میں خلیف ہے، یہ ہمارے ساتھ لڑائی میں دیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ دیں گے۔ لیکن بہت
جو اوزاری کی، کیونکہ یہاں پر تو زور تو چل نہیں سکتا تھا، اور بہت اوزاری کی کہ ان کو چھوڑ دیے، ان کو معاف کر دیجئے، یہ جو بندہ مر گیا ہے ان کو دیت دی جائے گی۔ حالانکہ وہ بندہ جو عربی تھا وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا، لیکن عربی تھا، اور کوئی کہتے ہیں کہ نئی مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان تھا۔ بیچ میں عبداللہ بن سامت بھی جو بنی عوف میں سے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی کی طرح بنی کنکاہ کے حلیف تھے وہ بھی، اور سردار اپنے قبیلے خاندان میں بڑے تھے، وہ بھی آ کر کے نبی علیہ السلام کی منتیں اور ترنے کرنے لگے کہ ان کو آپ کے بار معاف کیجئے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا وغیرہ، صلح صفائی کرائی۔ اور یہ ان دونوں کی منتیں اور زاری کرنے کا، بہت دوڑ بھاگ کرنے کا، دوڑ بھاگ نے رنگ لائی، اور نبی علیہ السلام نے سمجھایا اور ان کو کہا، ان دونوں کو، کہ جب ہم بدر میں چلے ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور یہ بھی تھا کہ جب ہم جاتے تو یہ ان کے ساتھ ہم جانے ہونے تھے ضرور، اور ان پر کوئی بات آتی تو ہم ان کے ساتھ دے دیتے، مگر انہوں نے وعدہ خلاف کیا، ہمارے ساتھ نہیں گئے، اور یہاں آ کر کے یہ پھر شرارتیں کر رہے ہیں، بازاروں میں بدمعاشی کرتے ہیں، شراب کباب کا بڑا زور سے دھندا کرتے ہیں، اور ہم اس سے منع کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت دوڑ بھاگ کر کے صلح صفائی کی کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ شراب وغیرہ جو چیزیں اور دوسرے حالات وہ بازار میں نہیں لائیں گے، ہاں اگر گھروں میں ہو تو اور بات ہوگی، اور کسی مسلمان کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، نہ اس کا بےزتی کریں گے۔ اس بات پر، اس صلح صفائی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے تھوڑا ان کو وقت دے دیا۔ ان کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے جو بیچ میں یہ دو بندے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نام شام کے، تو اس دفعہ نبی علیہ السلام نے محاصرہ اٹھا لیا اور ان کو یہ وارننگ دی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے۔ یہاں پر دوسرا معاملہ، یہ دوسرے سال کے آخر میں یہ پیش آیا کہ صفوان، ایک تو ابو سفیان ہے، ایک صفوان ہے، یہ شام میں جا کر کے وہاں سے قافلہ، بہت سارا سامان اور لوگ بھی تھے ساتھ میں، بڑا تجارتی قافلہ مدینے کی طرف سے گزرنے کے لیے، اور بنو نادیرہ کی دستراز سر پر کہ یہ ہمیں بچائیں گے اگر ایسا کچھ لوٹ باٹ کی بات ہوئی۔ حالانکہ ابو سفیان نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ آپ کے جب ہمارے جتنے بھی قافلے مدینے سے نہیں گزریں گے
ہم لمبا سا ہی دور سا ہی لیکن عراق کی راستے سے اب شام سے تجارت کریں گے۔ مدینے کا راستہ اب بہت خطرناک ہے، حالانکہ یہ سیدھا سادہ اور نزدیک پڑنے والا راستہ تھا، مگر خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے یہاں سے نہیں جاؤ یا نہیں آؤ۔ لیکن صفوان نے بس کہا کہ ہم یہاں سے گزریں گے، ضرور گزریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی مدینے کے بیچ قریب کچھ مسئلہ درپیش ہوا تو بنو نذیر نے ان کو تسلی دی تھی کہ ہم آپ کو چھوڑائیں گے بھی، اور ہم اپنے ذمہ داری میں، ہمارا تو معاہدہ ہے نبی علیہ السلام سے، اپنے امن میں لے کر کے آپ کو گزرنے دیں گے، آپ آ جائیے۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بڑا ایک قافلہ صفوان نے، یہ بھی تجار تھا بڑا، لے کر کے شام سے یہاں مدینے سے گزرنے والا ہے قریب، اور بنو نذیر میں رکنے والا ہے، پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں سے چلیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ کو اس غزوے کے مہم پر روانہ کر دیا گیا، اور یہ چل پڑا ان کے پیچھے قافلے کے لیے۔ آگے جا کر کے زید بن حارثہ نے ان کو جا لیا، پورا قافلہ کو لوٹا، سامان غنیمت میں لے کر کے، اور بندے تو باندے بوندے نہیں لے کے آیا، اسیرا نہیں بنائے گئے، ان کو بولا چلتے بنو، اور کوئی حرکت اگر کی تو ہمارے ساتھ جو لشکری دستہ ہے یہ تمہارا ستیاناش کر دیں گے۔ وہ تو تاجر تھے، لڑنے کا سامان بھی نہیں تھا، سیدھا ان کا مال لوٹ کر کے وہ مکے چلے گئے واپس۔ بنو نذیر نے موقع دیکھ کر کے کوئی مداخلت نہیں کی، دھوکہ دیا، اور صفوان کا پورا قافلہ لوٹ کر کے اس سے بہت سارا غنیمت حاصل ہوئی، اور اس میں سے خمس نکال کر کے نبی علیہ السلام نے تقریباً 20,000 درہم کا نکلا خمس نکال کر کے، پھر وہ نبی علیہ السلام باقی ان مجاہدین میں وہ غنیمت تقسیم کر دیتے جو جن کو لشکر کشی کے لیے اور لشکر میں شامل ہو کر کے جو جہاں بھی لشکر کشی کرتے وہاں سے جو بھی غنیمت حاصل ہوتی تو ان میں بانٹ دیتا تھا، خمس نکال کر کے 5واں حصہ۔ یہ لے کر کے وہ تو چلتے بنے۔ یہاں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بنت کلثم نے عثمان بن عفان کے ساتھ نکاح کر دیا اور ان کو رخصتی ہوئی، ان کی زوجہ بنی۔ یہ بھی اسی سال میں ہوا آخر میں۔ ایک تیسرا واقعہ پیش آیا
کعب بن اشرف مقتل ہوئے۔ یہ کعب بن اشرف کا آبائی تعلق بنی تے سے تھا، لیکن ان کا ماں جو تھی بنی نادیر سے شادی ہوئی تھی۔ یہ بڑا منحوس آدمی تھا، بہت زیادہ خلاف تھا نبی علیہ السلام کی، اور اپنے سرکشی سے باز نہیں رہا تھا، اور شراب کا بڑا سارا تجارت کرتا تھا، اور ناچ گانے والیاں بھی رکھتے تھے۔ بڑا فسادی تھا، شیطانیت کا کام کر رہا تھا۔ پھر جب لوگوں نے ان کو سمجھایا تو وہ یہاں تک کہ لشکر اسلام کو گالی دینے لگا تھا۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے جاسوسی کر کے کہ یہ کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے، اور اس کے لیے کون ابھی تیار ہوگا ان کو مارنے کے لیے، کسی طرح سے خفیہ طریقے سے جاجو کر کے ان کو مار ہی ڈال دے۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، اگر وہ شرارتوں در سازشوں سے باز نہیں آتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ محمد بن مسلمہ کی سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قتل ضروری ہے ان کی۔ تو محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے لیے تیار ہوا اور ان کے طاق میں لگ گیا۔ اس کے طاق میں کہاں کہاں جاتا ہے یہ وہ وغیرہ، کہا جاتا ہے کہ یہ بنو نادیر میں آیا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا کچھ شراب شروب بیچنے باچنے کے لیے۔ تو یہ محمد بن مسلمہ کعب کو جانتا بھی تھا، اور تھوڑا یاری دوستی بھی پہلے گزرا ہوا تھا۔ پتہ لگایا کہ فلانے مکان میں، تو سیدھا جا کر کے بندے ساتھ میں بھی لیے، لیکن ان کو دور کھڑا کر کے تاکہ ان کو پتہ نہیں چلے، ڈر نہیں جائے۔ یہ جا کے سیدھا دروازہ کھٹکھٹایا، لوگ وہاں سے نکلے، بولتا ہے کیا بات ہے، کیا کون ہے وغیرہ۔ انہوں نے بولا کہ میں یہ کعب بن اشرف کے ملنے آیا ہوں، اس کا دوست ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے پہنچائی کہ محمد بن مسلم آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو وہ خوش بھی ہوا اور سیدھا جلدی باہر نکلا۔ انہوں نے ان کو ساتھ میں لے کر کے باتوں میں یہ قبیلے سے یا یہ جہاں آبادی سے اس سے تھوڑا باہر لے جا کر کے کہا کہ ہم اور تم بیٹھتے ہیں، کوئی بات گپ شپ لگاتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب تھوڑا باہر جا کر کے میدان میں گئے، آباد گھروں سے نکل کر کے، وہاں اس نے تلوار کھینچ کے اور ایک ہی وار سے ان کا سر دڑ سے الگ کیا اور کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالا۔
اور اس پر تھوکا کہ تھوک ہے تم پر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ راستے میں تھوڑی بات چیت بھی ہوئی تو یہ بغیرت جوش میں آ کر کے نبی علیہ السلام کو گالی دینے لگا، اس لیے کہ مسلم کو بھی پتہ چل جائے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ وہ بات تو سنتا گیا تھوڑا ساتھ میں، تو وہ اور بڑبڑایا اور گالیاں دینے شروع کر دی۔ بس ایک ہی وار سے ان کا کام تمام کر دیا گیا، اور من پر تھوک کر کے خوب، جب تک سانس چلتا رہا، سانس تو تھا نہیں، جب گردن ہی کاٹا تو پھر لڑت پڑت خون میں۔ وہاں سے محمد بن مسلمہ اور جو لشکر ان کے ساتھ گئی ہوئی تھی واپس آ کر کے نبی علیہ السلام کو ان کا خبر کر دی کہ وہ تو بس گیا، ختم۔ لیکن پھر بھی بنی نذیر میں شراب اور کباب کی محفلیں لگتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے تھے، مگر نبی علیہ السلام کا اپنا کچھ دستور تھا۔ وہ زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام کی بھی منتظر ہوتے تھے کہ کیا حکم آتے ہیں اور ہم وہ حرکت کریں۔ یہاں یہ ہوا کہ تیسرے سال کے کچھ مہینے گزر گئے تھے، غزوہ احد کا مسئلہ درپیش ہوا۔ جب صفوان کی بھی قافلہ لٹا گیا، قریش بڑے سخت غم میں نڈال ہوئے اور انتقام کی جوش کرنے لگے، اور جوش میں آ کر انتقام لینے کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے وہاں اس زمانے میں قریش کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں شاعر اور شاعری کے بڑے چرچے ہوتے تھے، لوگ ان کے پیچھے ان کے باتیں مانتے، شاعری کرتے، ان میں شعراء تھے، بڑے منحوس قسم کے شاعر نبی علیہ السلام کے خلاف کہتے تھے، اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور ہوتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر نبی اللہ کے دور میں کچھ نہ کچھ حالات ہوتے تھے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں بھی اور رسالت میں بھی بڑے بڑے جادو کے چرچے شیاطین کہہ کوہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ عرب میں یہ بیماری تھی کہ شعر و شاعری میں مست ہو جاتے تھے، اور جو بڑا ہی شاعر شاعری میں آگے تھا ان کو بڑا مانتے تھے، ان کا عزت بھی کر رہے تھے۔ اس لیے ابو سفیان نے یہ کام کیا کہ وہاں پر جو شاعر تھے ایک کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ تم اپنے شاعری سے لوگوں کو بھڑکاؤ، ہم مدینہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں ایک غریب شاعر بھی تھا، ان کو بھی آمادہ کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ
ابو سفیان کو کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں اور ایسا نہیں کہ لشکر اسلام میرا کام ہی تمام کر دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل بھی ہو گئے تو ہم آپ کے بچوں کے پوری ذمہ داری لیتے ہیں، کبھی برا دن ان پر آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے پھر کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ہوا۔ اور یہ جتنے قریش میں پونک 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 کر کے شاعری کر کے تیار ہو گئے، باہر جو قبیلے تھے ان میں شاعر و شاعرہ بیچ کر کے ان کو بھی اکسایا۔ مطلب ہے آپ اس دفعہ نے سوچا تھا کہ ایک قریش نہیں، ساتھ میں بڑے جو باہر مکے کے شریفے کے باہر جو قبیلے آباد تھے، خاندان تھے، جو قریش سے نہیں تھے، تھوڑا دور تھے، ان کو بھی شاعروں نے بھڑکایا اور کہا کہ یہ جو محمد ہے، یہ جو ساحر ہے وغیرہ، نعوذ باللہ، آج ہم پہ چڑھ آتے ہیں، کل تمہاری بھی باری ہے، خیر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ان کو بھی ساتھ میں لے لیا اور سب بڑوں کو بھی جمع کیا کہ جب ابھی ہم تو معاشی صورتحال کا سامنا ہے، کچھ سامان لا جا نہیں سکتے ہیں، تجارت نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہوتے ہوتے ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہاں سے بہت بڑا لشکر ابو سفیان نے تیار کیا اور دو لشکر کو دو لشکروں پر تقسیم کیا۔ ایک لشکر کا سپاہ سالاری خالد بن ولید کو دیا اور دوسرا اکرمہ بن ابی جہل، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے اور فاتح سالار ہوئے۔ افسوس ہے ہمارے تاریخ نے تو ان کا پتہ ہی الٹ دیا ہے۔ کوفے کے خرافات والوں نے اور اشراروں نے ان دونوں سپہ سالار کی جو بعد میں مسلمان ہوئے اور جو انہوں نے بہادری دکھائی اور فتوحات کیے، آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ گسیڑے ہوئے ہیں اشراروں نے، خرافات والوں نے، کوفہ نے، کہ ان کو بڑا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں وہ ادھر سے چلے، تقریباً بہت بڑا لشکر تھا، بہت تقریباً کچھ ہزاروں سے اوپر تھے۔ اور مدینے پر چڑھائی کر دی۔ مدینے پر آ کر کے احد پہاڑ کے سامنے ادھر پڑاؤ ڈالا، جہاں چھوٹا سا تقریباً چھوٹا پہاڑ ہے، بہت چھوٹا ہے، ہم تو سمجھے گے کہ کوئی ایک ٹھیلا سا ہے، مٹی اور کچ کا ٹھیلا بنا ہوا ہے بڑا سا۔ اس کے لیفٹ سائڈ میں پڑاؤ ڈالا انہوں نے، اور آگے جو احد پہاڑ ہے بڑا والا، وہ ان کے پیچھے لیفٹ سائڈ میں تھا۔
نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جب ان کو آنے کی خبر ہوئی تو نبی علیہ السلام نے بھی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی خبر کی ان کو کہ اپنا تیاری کر لو۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع شروع کر دیا، صفیں بنانے شروع کیے، ہتھیار لانے کے تیاری شروع کی، اور بولا کہ کل پرسوں ہم یہاں سے نکلیں گے جب تک وہ بھی آئے گئے ہوں گے۔ تقریباً 1000 کا لشکر تیار ہوا مدینے سے نکلنے کے لیے۔ یہاں پر بھی کوئی تینوں میں سے ایک بھی یہود قبیلے نے ساتھ نہیں دیا۔ دیکھو ان کا حال، اپنا مال ہے، یہ پیچھے ہٹ گئے اور سوچ رہے تھے کہ اب کے بار ان کے خاتمہ ہی ہو جائے گا، ان لشکر اسلام کی اور ان کے اس بڑے سردار کی۔ 1000 جب اکٹھے ہوئے تو ان میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا۔ اختلاف کا مرکزی مین آدمی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکلنے کے لڑ کر کے ضرورت نہیں ہے، مدینے میں آنے دو اور ہم بھی لڑیں گے اور ہمارے عورتیں اور بچے بھی ان پر پتھر سے پھینکیں گے اور ان کو ایک دم آگیر لیں گے۔ مجاہدین میں سے کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بغیرتی ہے، کیا کر کے گھر میں گھس آئے پھر ہم لڑیں، کیوں نہیں جا کر کے باہر میدان میں لڑے۔ آئے تو وہ ویسی بھی تھے، مدینہ شریف مسجد سے احد پہاڑ تقریباً 5-6 کلومیٹر ہے یا 7 سمجھو، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، قریب ہی نظر آتا ہے۔ سامنے آپ ادھر مسجد نبوی کو جائیں گے تو آپ کو احد ہی نظر آئے گا، ان پر لیٹے، ان پر جو گھر بنائے ہوئے ہیں وغیرہ بھی ہو۔ یہ 1000 کا لشکر جب عبداللہ بن ابی بن سلول کا نہیں مانا گیا اور زیادہ لشکر اسلام نے بولا کہ نہیں، ہم گھر سے نکل کر کے وہاں میدان میں لڑیں گے، یہ ہمارے لیے بغیرتی کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اسی پر راضی ہوئے، جبرائیل امین بھی یہی راضی تھے اس پر۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ مجاہدین کے لشکر کا جو رائے ہے وہ صحیح ہے، ان کا احترام کیجیے۔ یہ نکل پڑے اور احد تو اونچا پہاڑ ہے، بہت اونچا، لیکن ان لوگوں نے جب 22 لیفٹ سائڈ میں پڑاؤ ڈالا تھا، اس میدان احد میں ٹھیلے کے اس طرف جو مکے سے آنے والا راستہ ہے اس پر نبی علیہ السلام نے سارے مجاہدین کو لے کر کے رائٹ سائڈ میں ادھر میدان احد میں داخل ہوئے اور صف بندی پورا شروع کی۔ یہاں پر منافق عبداللہ
بن ابی بن سلول بغیرت نے منافقت دکھائی اور ان میں پھوٹ ڈالی. یہ نکلے بھی تھے اسی لیے کہ وہاں پھوٹ ڈال کر کے لوگوں میں افراتفری بنائے، جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ بہت سردار تھا اور بڑا اثر رسوخ رکھتا تھا، بہت کچھ بندے بھی تھے اس کے پیچھے. انہوں نے بولا کہ یہ جگہ لڑنے کی قابل نہیں ہے، اپنے اے محمد یا رسول اللہ ہمیں ادھر لایا لڑنے کے لیے، یہاں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، لہٰذا آپ اگر لڑتے ہیں یہاں ہم ادھر سے چلتے ہیں. یہ بدبخت اپنے ساتھ 300 اور بھی بندے ملا کر کے وہاں سے لوٹ گیا مدینہ. بولا کہ آپ جانے اور آپ کا جنگ جانے، لڑ نہ جانے. اب کتنے رہ گئے؟ تقریباً 700 مجاہدین لشکر اسلام کے باقی رہ گئے. ان میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تیر اندازوں کو بولا کہ کمان سنبھالو، اور وہ ٹھیلا جو قریش ان کے لیفٹ سائڈ میں تھوڑا دور تھے، یہ قریب آ گئے ٹھیلے کے، اور یہاں پر تیر اندازوں کو بولا کہ اپنی کمان سنبھالو اور آپ اس ٹھیلے کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، اور دیکھو جب اگر ہم ہار بھی جائے آپ اس ٹھیلے سے نیچے نہیں اترو، اس چھوٹے سے پہاڑی سے نیچے نہیں آؤ، اور اگر ہم جیت بھی جائے تو بھی اس سے نیچے نہیں آؤ. یہ تقریباً ہم ان کے تعداد بتائیں گے. اب مکے سے جو نکلے تھے کچھ ان کے جو سردار سردور تھے، اب کے بار ان کے ساتھ بیویاں بھی نکلے، عورتیں بھی نکلے احد میں لڑائی کرنے کے لیے. اور حبشی غلام جس کا وحشی کہا جاتا تھا اور خنجر پھینکنے کا بہت ماہر تھا، ان کو ہندا نے اپنے ساتھ لے لیا کہ آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا، اور آپ کا کام یہ ہوگا، یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کی بیوی تھی، بڑی چالاک اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی، مالدار کی بیٹی بھی تھی اور مالدار کی بیوی بھی تھی. جنگ بدر میں ان کا بھائی قتل ہوا تھا، اور ان کو کسی نے کہا تھا کہ حمزہ سیدنا حمزہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور بری طرح سے مارا تھا تلوار سے وار کر کے. اس کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے بنت عتبہ بن ربیعہ اس حبشی کو بھی لیا اور ان کو بولا کہ آپ کا کام ہے. یہ بڑا نشانے پر خنجر مارتا تھا، یہ حبشی لوگ مانے جاتے تھے، لڑائی میں بہت ماہر تھے.
تیر اندازی میں، تلوار چلانے میں، خنجر پھینکنے میں وغیرہ وغیرہ. لوگ جا کر کے وہاں سے ٹریننگ حاصل کرتے تھے. یہ حبشی جس کا وحشی کہا جاتا تھا، جس کو ان کو ہندا نے اس بات پر لیا ساتھ میں کہ آپ نے حنظر کو ہی وہاں خنجر مارنا ہے اور ان کا دل نکال کے میرے پاس لانا ہے، آپ کا کام یہی ہوگا. یہاں سے جو چلے، ابو سفیان بن حرب قائد لشکر قریش بنا. ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل اور اس کی بیوی ام الحکیم بن حارث بن ہشام بن معیرہ، اور حارث بن ہشام اور اس کی بیوی فاطمہ بنت ولید بن معیرہ، صفوان بن امیہ جس کا قافلہ لوٹا گیا تھا، وہ پہلے جو گزر گیا تھا، اور اس کی بیوی برزہ بنت مسعود بن عمرو بن عاص، اور اس کی بیوی ریتیہ بنت منبع بن حجاج. یہ سرکردہ جو اس لشکر کفار میں ابو سفیان کے سرداری میں نکلے تھے، اور ان کی بیویاں بھی ساتھ میں گئے تھے. یہ مکے سے احد کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور وحشی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ابو سفیان کی بیوی ہند کے ساتھ ساتھ تھا. وہ اسے تمام راستے میں حمزہ کے قتل کے لیے جوش دلاتی رہی اور بار بار یاد دہانی کراتی رہی. ابو سفیان اور صفوان وغیرہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر شخص کو جنگ کی ترغیب دیتے اور میدان جنگ سے فرار کے خلاف نصیحت کرتے آئے تھے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر، پہلے میں نے بیان کی کہ یہاں پر اپنے لشکر کو صفے بنا کر کے کمان دیے، اور وہ پہلے جو ہم نے لشکر کمان کے تیر اندازوں کا جو تھا، سعید ابن جبیر کو سردار مقرر کیا اور ان کو کہا کہ یہ 50 بندے تیر انداز، آپ لوگ وہاں بیٹھ جاؤ اور کبھی نیچے نہیں آنا. یہ وصیت کی نبی علیہ السلام نے. اب لشکر جب قریب آیا کفار کی، تو جتنے عورتیں ان میں تھے سب نے دف ساتھ میں لیے ہوئے تھے، اور بجا کر کے گانے گا کر کے، اور یہ لشکر کفار کو جوش دلاتے رہی. جب یہ دونوں احد میں دونوں کفار کی فوج لشکر نے بھی پڑاؤ ڈالا، نبی علیہ السلام سے جو 300 بندے واپس ہوئے، 700 رہ گئے تھے، ان میں ایک سردار بنایا جو سپہ سالار جو کمان دیے،
کہ آپ تیر اندازی کرتے رہو. جب بھی کوئی حملہ شروع ہو جائے اسی وقت پہلے شروع نہیں کرو. جب ہم جنگ شروع کر دیں تو اسی وقت جو ادھر سے آتے ہوئے لوگ آتے ہیں آپ تیر اندازی شروع کرو اور جنگ شروع کریں گے. تو یہاں پر دونوں اسلام اور کفر کے لشکریں آمنے سامنے ہوئے، پڑاؤ ڈالا اور عن قریب رن شروع ہونے والا تھا جنگ کا. آج انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ اس جنگ کی دوسرے منظر اور شروعات اور ترتیبیں بیان کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ اگر زندگی ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک.